محسن نقوی اس کا کوئی اصل نسل کا پتہ نہیں ہے، اس کی پیدائش کے اوپر بھی شک ہوگا کہ اس کی پیدائش کہاں اور کس طریقے سے ہوئی۔ ہماری شلوار گیلی ہو جائے گی، اتنے لوگ نکلیں گے انشاءاللہ تعالی، تب تو انقلاب آئے گا۔ انقلاب تمہیں پتہ ہے اس کا، تم تو ایک چھوٹی چونٹی ہو۔ ان کی فرعونیت کو بھی خاک میں ملا دیا کہ جو مرضی ہو، جس نے بندوق اٹھائی ہے اس کا بندوبست کریں گے۔ آؤ میرے سامنے بیٹھ کے بتاؤ ظالموں، گولی کس نے چلائی تھی؟ 1 درجن 2 نہیں بلکہ 100 کی تعداد میں وہاں پہ خون کے دریا بہائے گئے۔ ظالموں او بزدلو او بغیرتو، تمہاری سوچ ہے یہ تحریک مرے گی نہیں، یہ تحریک ختم نہیں ہوگی، یہ تحریک مزید توانا ہوگی انشاءاللہ تعالی اور تمہارا پیچھا کرے گی۔ السلام علیکم ناظرین کرام، تحریک انصاف کے مینا خان افریدی نے محسن نقوی کو چھٹی کا دودھ یاد کرا دیا۔ عطا تارڑ کے متعلق بھی وہ الفاظ آج اسمبلی میں ادا ہوئے۔ ماضی کے اندر اس طرح کے الفاظ نہیں سنے گئے ہوں گے اسمبلی کے اندر، اور تحریک انصاف کے احتجاج پر جو فائرنگ کی گئی ہے اس حوالے سے کیا کہا اور محسن نقوی کے متعلق کیا کہا، ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ ہم وہاں پہنچے تو صاف دکھائی دے رہا تھا کہ وہاں بلڈنگوں کے اوپر انہوں نے سنائپرز بٹھائے ہوئے تھے۔ ہم نے تو یہ سنا ہے کہ سنائپرز دشمن کے لیے بٹھائے جاتے ہیں، ہم نے تو یہ سنا تھا کہ سنائپر دہشت گردوں کے لیے بٹھائے جاتے ہیں، انتہا پسندوں کو بٹھائے جاتے ہیں، ان لوگوں کو بٹھائے جاتے ہیں جو اس ملک کے اوپر حملہ کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ تو اس ملک کی سب سے بڑی پارٹی جنہوں نے پورے پاکستان کے اندر 2/3 میجورٹی لی، جس نے پنجاب، سندھ، پاکستان کے لیول پہ اور خیبر پختونخوا میں اس پارٹی کے خلاف انہوں نے سنائپرز بٹھائے۔ پھر جب ہمارے ورکرز پہنچے تو انہوں نے پہلے گلے لگایا اور پھر رات کے وقت جناب اسپیکر صاحب انہوں نے تمام بلڈنگز کے لائٹس بند کر کے سیدھی گولیاں چلائی۔ اب اگر ان کا مقصد احتجاج کو منتشر کرنا ہوتا تو وہ محمد علی کے ماتھے پہ گولی نہ چلاتا۔ اگر ان کا مقصد احتجاج کو اور لوگوں کو منتشر کرنا ہوتا تو وہ ستی کے کنپٹی پہ گولی نہ چلاتا۔ اگر ان کا مقصد احتجاج اور لوگوں کو منتشر کرنا ہوتا تو وہ مردان کے صدر علی کے کھوپڑی میں گولی نہ داغے ہوتے۔ مقصد انتشار منتشر کرنا نہیں تھا، بلکہ مقصد یہ تھا کہ جو لندن پلان بنا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو ہم کچھ لیں گے، وہ ان سے کچلا نہیں جا رہا۔ جو پلان بنا تھا کہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو ہم توڑیں گے، وہ ٹوٹ نہیں رہا۔ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم ان کے ورکرز کو نشانہ بنائیں گے، ان کو شہید کریں گے تو تحریک انصاف ٹوٹ جائے گی۔ اور ظالموں، او بزدلو، او بغیرتو، تمہاری سوچ ہے یہ تحریک مرے گی نہیں، یہ تحریک ختم نہیں ہوگی، یہ تحریک مزید توانا ہوگی انشاءاللہ تعالی اور تمہارا پیچھا کرے گی، تمہارا پیچھا ان ایوانوں میں کرے گی، تمہارے دفتروں میں کرے گی، اور تب تک انشاءاللہ تعالی یہ تحریک نہیں بیٹھے گی جب تک کہ حقیقی آزادی تم سے حاصل کر نہیں لیتی انشاءاللہ تعالی۔ جناب اسپیکر، بے شرمی کی انتہا تو یہ ہے کہ یہاں پر ریاست اپنے بچے کو نگل رہی ہے۔ 1 2 نہیں، 1 درجن 2 نہیں بلکہ 100 کی تعداد میں پہلے اپنے شہریوں کو شہید کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد جب ان کی لاشیں ہاسپٹل میں ہوتی ہے تو ان کے پیاروں کو لاشیں نہیں دی جاتی۔ لیکن ہم اس رب تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ان تمام مخلوقات کا خالق ہے، اے اللہ تو اس مظلوم کی آہ پکار کو سن رہا ہے کہ ایک تو اس کو شہید کیا گیا، اوپر سے اس کی ڈیڈ باڈی ان کے ورثاء کو نہیں دی جا رہی۔ یا اللہ ایسے ظالموں کو تو رسی کھینچ لے، ان کی اوقات دکھا دے۔ اس کے بعد اس ناجائز حکومت کے محسن نقوی، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی اصل نسل کا پتہ نہیں ہے، اس کی پیدائش کے اوپر بھی شک ہوگا کہ اس کی پیدائش کہاں اور کس طریقے سے ہوئی۔ لیکن اس کے ساتھ جو عطا تارڑ کھڑا ہوا تھا اور جو بڑے فخری انداز سے کہہ رہا تھا کہ کہاں پہ شیلنگ ہوئی ہے، کہاں پہ گولی چلی ہے، آؤ میرے سامنے بیٹھ کے مناظرہ کرو اور اس کلام الہی کے اوپر جس کے اوپر تم بھی ایمان رکھتے اور ہم بھی ایمان رکھتے، شاید تم ایمان بھی نہیں رکھتے اس لیے تمہیں شہداء کی تکریم کا بھی پتہ نہیں ہے، ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ کیا وہاں پہ شہید ہوئے ہیں کہ نہیں، کیا وہاں پہ گولی چلی ہے یا نہیں، یا تم لوگوں نے اس کو مارا ہے یا نہیں۔ تمہیں بتانا چاہتا ہوں عطا تارڑ
تم ان ایوانوں میں زیادہ دیر رہ نہیں سکتے, زیادہ دیر ٹک نہیں سکتے. تم نے آنا ہوگا. تمہارے وہ بڑے بڑے جو خدا اور فرعون بنے ہوئے تھے, وہ لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے, سامنا نہیں کر سکتے, لوگوں کو اپنا ایڈریس نہیں دے سکتے. تم تو ایک چھوٹی چونٹی ہو. تم لوگوں کا مقابلہ کیسے کرو گے؟ دیکھو گے تم 1 ماہ بعد, 2 ماہ بعد, 6 ماہ بعد, 1 سال بعد, جب لوگوں کے سامنے جاؤ گے تمہیں لوگ تمہاری اوقات دکھائیں گے انشاءاللہ تعالی. وہاں پہ آئے حامد میر آیا, ستور آئے, جو کہ ایک صحافی ہے, مریم نواز وہ آئی, حسنین آیا, ثاقب کرل آیا, اور بہت سے صحافی, ہمارے پشاور کے بہت سے صحافی, اور انہوں نے وہ چہرہ ان کا دکھایا. آج جب تمام دنیا یک آواز اور یک زبان کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ نہ صرف ظلم ہوا, بربریت ہوئی, سفاکیت ہوئی, بلکہ وہاں پہ خون کے دریا بہائے گئے, وہاں پہ یہ توجہ ہٹانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ مراد سعید وہاں پہ آیا تھا. وہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مراد سعید نے لیڈ کیا, مراد سعید نے گروپ بنایا تھا 1500 لوگوں کا. او عطا ٹرٹر, جب مراد سعید آئے گا تمہاری شلوار گیلی ہو جائے گی, اتنے لوگ نکلیں گے انشاءاللہ تعالی, تب تو انقلاب آئے گا. انقلاب تمہیں پتا ہے اس کا, یہ مراد سعید کے بغیر ہوا تھا. اور ہاں, اگر تمہارا یہ سوچ ہے کہ یہ کہانی ختم شد, تو کہانی ختم شد نہیں, کہانی تو ابھی شروع ہوئی ہے میرے بھائی. ابھی تو پتہ لگے گا. ابھی یہاں پہ تحریک انصاف کے نوجوان زندہ ہے, تحریک انصاف کی قیادت زندہ ہے, تحریک انصاف کے وہ سپاہی جو عمران خان کے کال پہ مر مٹنے کے لیے تیار ہیں, وہ زندہ ہے. اور اگر آپ یہ کہتے ہو کہ یہ میڈیا ٹاک سے اور مختلف ہیلو بہانوں سے, اور جو آپ کا اٹک کا DPO کہہ رہا ہے کہ دہشت گرد تھے اور ہم نے اتنے لوگوں کو پکڑا, اس سے ڈرائیں گے اور لوگوں کی توجہ ہٹائیں گے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہم سوال کریں گے, ہم جواب مانگیں گے, ہم 26 نومبر کے واقعے کو نہ خود بھولیں گے, نہ کسی کو بھولنے دیں گے, اور بار بار دہرائیں گے کہ بتاؤ ظالموں گولی کیوں چلائی تھی, بتاؤ ظالموں گولی کس نے چلائی تھی, بتاؤ ظالموں گولی کس کے حکم پہ چلائی تھی. تم تو محافظ تھے, تم قاتل کب سے بن گئے. تو جناب اسپیکر صاحب, یہ تحریک تھمی نہیں ہے, نہ سلو ہوئی ہے. اب ہم اپنے شہیدوں کا ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں, اپنے زخمیوں کا ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں, اپنے جو ہمارے گرفتار ہیں ان کا ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں, ان کے لیے ہم لیگل ایڈ دے رہے ہیں ان کو چھڑانے کے لیے. انشاءاللہ تعالی جیسے ہی یہ مکمل ہوگا اس کے بعد پھر ہم اپنی حکمت عملی جو ہے وہ واضح کریں گے, اور یہ جو پرامن تحریک ہے انشاءاللہ تعالی اس کو پھر سے سٹارٹ کریں گے. بہت شکریہ جناب اسپیکر صاحب. ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی. مینا خان افریدی نے آج اسمبلی کے اندر دنگل لگا دیا اور محسن نقوی کو کھری کھری سنا دی کہ ہمارے نہتے کارکنوں پر سیدھی گولیاں چلائی گئی, آپ کو اس کا حساب ہر صورت دینا پڑے گا. اور اسمبلی کے اندر اس طرح کے الفاظ کہ میں ان کو ریپیٹ نہیں کر سکتا. اور اس وقت سوشل میڈیا پر جو کرٹیسزم ہو رہا ہے ان سارے معاملات پر, وہ دیکھنے کے قابل نہیں ہے. میرے خیال سے سب کو مل بیٹھ کر اس کے لیے کوئی حل نکالنا چاہیے, اور خدا ملک کے حوالے سے سوچیں, ملک کی عوام کے بارے میں سوچیں.